السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پرانے لیکچر کے ساتھ ہے اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے اردن جو ہے کہ حکومت بننے کا جو مرحلہ تھا وہ کس طرح شروع ہوا، اور اس میں پہلے نمبر پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ شام کے علاقے میں کس طریقے سے برطانیہ نے اٹیک کیا، برطانیہ کے خلاف ترکوں کے خلاف جو ہے یہ علاقے اٹھ کھڑے ہوئے برطانیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور امیر فیصل جو ہے اس علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن اس دور میں ہوا یہ کہ جب برطانیہ جو ہے اس نے پہلی جنگ عظیم جیتی تو ان کا اور اس کے اتحادیوں کا جو رویہ تھا وہ ایک دم سے چینج ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان علاقوں کو تقسیم کریں آپس میں، جس میں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر دیکھا تھا کہ امیر فیصل جو ہے وہ پیرس کانفرنس گئے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے خاندان کی خدمات بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ترکی کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا، اور برطانیہ اور اتحادیوں نے ان سے جنگ کے خاتمے کے بعد کیا وعدے کیے تھے۔ لیکن چونکہ اب وہ لوگ جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے اب انہیں نہ امیر فیصل کی پرواہ ہے اور نہ انہیں جو شام اور عرب کے علاقوں نے جو خدمات دی تھیں ان کے لیے اور جس طرح برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، نہ انہیں ان کی پرواہ ہے اور نہ ان کو اپنے وعدے یاد ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہوتا ہے شام کی آزاد مملکت کے قیام کا اعلان۔ شام جو ہے، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے نارتھ میں ہے، اس میں امیر فیصل جو ہیں جب واپس آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ شام میں انتخابات کراتے ہیں اور شام میں اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ شامی کانگریس بھی انہیں شام کے بادشاہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دوران ہوتا یہ ہے کہ سان ریمو کانفرنس جو کہ اٹلی میں ہوتا ہے 1920 میں، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شام کو جو فرانس ہے اس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ شام جو ہے وہ فرانس کے حصے میں آیا تھا، کیونکہ عرب علاقوں کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تھا تو شام جو ہے وہ فرانس کے حصے میں آیا تھا۔ فرانس جو ہے وہ 1920 میں ہی جب اس کے حصے میں آ جاتا ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے ان کو حکم دیتا ہے فوری طور پر کہ آپ شام پر اپنی حکومت کا اعلان کرنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت امیر فیصل اگرچہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود شام اپنی طرف سے فرانس اپنی طرف سے شام پر اٹیک کر لیتا ہے، اور وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ شامیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا یا دیر کر دی ان کی بات ماننے سے، جس کی وجہ سے شام پر مکمل طور پر قبضہ فرانس کا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کو توپ خانے اور ہوائی جہازوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آخر کار امیر فیصل کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور امیر فیصل کو شام سے برطانیہ بھاگ کر جانا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں امیر فیصل کچھ عرصے تک قائم رہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں کہ اس دوران میں برطانیہ کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگرچہ یہاں پر تو لکھا ہے کہ برطانیہ کو ان کی خدمات کا اعتراف ہے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ اس دور میں جو برطانیہ ہے اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے عراق میں جو حالات تھے وہ اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ برطانیہ کو اب ہیلپ کی ضرورت ہے امیر فیصل کی، لہٰذا امیر فیصل کو برطانیہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ جو عراق کا علاقہ ہے وہ لے لیں۔ اس طرح امیر فیصل عراق کا علاقہ لے لیتے ہیں، اور امیر فیصل جو ہے ان کی شام سے جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو امیر فیصل کا بھائی ہے امیر عبداللہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شام کے علاقے میں جو شامی فوجیوں کو جمع کر کے فرانس کے خلاف ان کا ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ حالات اتنے سیویئر ہو جاتے ہیں کہ بالآخر برطانیہ کو دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، اور برطانیہ امیر عبداللہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ فرانس چونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ان سے لڑائی مولنے سے اچھا ہے کہ وہ جو شام کا دریائے اردن کا جو مشرقی حصہ ہے اس پر قبضہ کر لے، اور چونکہ وہ برطانیہ کا حصہ ہے اس لیے وہ برطانیہ اس کی بادشاہت کو تسلیم کروا لے گی۔ اس طرح جو علاقہ تھا جو شام کے
دریائے اردن کے مشرق کا علاقہ تھا اس کو شرق اردن کا نام دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جو کہ معمولی سا ضلع تھا اور زیادہ تر خانہ بدوشوں کی بستیاں تھیں۔ یہاں پر امیر عبداللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ شروع میں ان کے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ ان کی باؤنڈریز بھی تعین نہیں تھی کہ یہ باؤنڈریز کہاں پر ہیں، لیکن بہرحال یہ حصہ جو ہے یہ برطانیہ جو ہے یہ شریف حسین آف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو کہ بعد میں اردن کے نام سے اس حکومت کا جو ہے یہ پوری مملکت وجود میں آ جاتی ہے اور اس کا نام اردن پڑ جاتا ہے۔ اس طرح اردن کا قیام جو ہے 1923 میں ہو جاتا ہے۔